آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو حالات ہیں، جس حالات سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہیں؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم سے پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کی حقیقت کی مثال پر غور کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کا پہلا وعدہ۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ کی چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور انہیں دیگر قوموں کی امامت کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کیے، رب کو ناراض کیا، شرک کیا، اللہ کے دینوں میں بدعتیں ایجاد کیے اور سب سے بڑا ظلم یہ کر بیٹھے کہ اللہ کے بھیجے انبیاء علیہ السلام کے قتل کو اپنی زندگی کا شعار بنا بیٹھے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر یقینی ہوا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ایسے لڑاکو بندے تم پر حاوی کر دیے جو بہت مضبوط تھے لڑائی میں، اور ایسے تم پہ لڑے کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ اس آیت میں پہلے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بخت نصر بادشاہ کا زمانہ تھا، جب یہودیوں کو اللہ نے دنیا میں امامت کے لیے چنا تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے اور دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور بخت نصر کے ذریعے یہودیوں کو ذلیل کر ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا۔ دوسرا وعدہ۔ بخت نصر کی قید سے کئی سالوں بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اپنی معصیت سے باز نہیں آنے والے، تو اللہ نے ان پر دوبارہ اپنا غضب ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے فرمایا، اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا ہوا۔ دوسرے وعدے سے مراد جب یہودیوں کو اللہ نے بخت نصر کی قید سے آزادی دے دی، لیکن پھر بھی یہ اپنی معصیت سے تباہی نہ ہوئے اور انہوں نے وہی سلوک کیا، یعنی اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کیا۔ اللہ نے اس منصوبے کو ان کے ناکام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے 70 سال بعد اللہ نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1900 سال کے لیے فلسطین کی سرزمین سے ہلاک کر دیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل پر اس شدید طرح سے حملہ کیا کہ یہ قوم 1924 تک کہیں بس نہ سکی، پوری دنیا میں 1900 سال تک بھٹکتے رہے، جس کو آج بھی دی جوئش ڈسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اللہ نے انہیں پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ قوم ذلت کی زندگی جیتی رہی۔ یہ یورپ کے اندر ان کے الگ علاقے ہوا کرتے تھے جس کے گھیٹوس کہا جاتا ہے، مطلب جانوروں کے رکھنے کی جگہ یہودی رکھے جاتے تھے، لیکن ان کا شر اور فتنہ ایسا ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو قیامت تک ہمارے لیے عبرت بنا دیا اور وعدہ کر کے قرآن میں فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ قیامت تک میں تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا، اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ ہم ہر صدی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ یہودیوں کو کیا ملا ہے، ہر صدی میں ذلیل اور رسوا ہوئے، جانوروں کے ساتھ رکھے گئے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے انہیں لاکھوں کی تعداد میں اذیت دے دے کر مارا، اور آج بھی جس طرح یہ لوگ انسانیت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، گویا کہ یہ لو تیزی سے بھڑک رہی ہے اور انشاءاللہ یہ اپنے بجھنے کی اور ہمیں تائید کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے عبرت۔ یاد رہے کہ کسی بھی ہلاکت ہمارے لیے خوشیوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ اگلا گرا تو پچھلے کو چاہیے کہ وہ سنبھل جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اپنے گناہ و معصیت اور اپنے عمل کے اصلاح کی غور و فکر نہ کی تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید نہیں کہ ویسے ہی فیصلے اللہ ہمارے حق میں کر دے۔ اللہ رحم کرے ہم پر۔ اور آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے برے اعمال ہیں، یاد رکھیے آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گروہ بندی اور فکرہ بندی کے نام پر قتل کر رہے ہیں، جماعتوں اور تنظیموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کے ساتھ ہم کیا کہیں کہ ایک جماعت میں بھی دو لوگ آپس میں تیسرے کے خلاف چل رہے ہیں۔ یاد رہے آج ہماری شکست کی سب سے اہم وجہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، یہی سب سے اہم وجہ ہے ہماری ذلت اور رسوائی کی۔